سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 نئے دھماکے۔ امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق واقعے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ عمارت خالی ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل جلد سب کے سامنے ہوگا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے، 18 زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف، 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق۔ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ خلیج عمان میں موجود تمام ایرانی جہاز تباہ کر دیے۔ 2 دن پہلے یہاں ایرانی نیوی کے جہاز 11 تھے، اب 0 ہیں۔ ادھر 11 ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران انقلاب کی وارننگ، خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز مکمل بند ہے، کسی بھی جہاز نے گزرنے کی کوشش کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل بردار جہاز پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز بند نہیں کی گئی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی کے 14 ممالک سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارے اور غزہ، اردن، کویت، لیبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ کینیڈین حکومت کی اپنی شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت، کہا کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ سرکاری نشریاتی ہیڈ کوارٹرز کے قریب 2 دھماکے سنے گئے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سے 3 دن میں ایران کی میزائل داغنے کی صلاحیت بہت محدود رہ جائے گی۔ بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور میزائل تباہ کیے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا مشرق وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نتنیاہو کے دفتر پر حملے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی، کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اعلامیے میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ نتنیاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں۔ اردن کا فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ روسی میڈیا کے مطابق اردن کا میزائل اپنے ہی فوجی اڈے سے جا ٹکرایا اور علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رات گئے زوردار دھماکے۔ اسرائیل نے لبنانی ٹی وی المنار کی عمارت پر حملہ کیا۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 52 ہو گئی۔ ایران جنگ پر شدید تنقید کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی وضاحتیں، کہا کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے اور ڈرامائی طور پر بڑھ رہا تھا۔ میزائل پروگرام نے امریکہ اور سمندر پار تعینات افواج کے لیے واضح خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ حملہ کرنے کا آخری اور بہترین موقع تھا۔ کہا کہ ہمارے اہداف واضح تھے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا تھی، ایران کی نیوی تباہ کرنا تھی اور ایران کو ایٹمی ہتھیار اس حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج الامکان قرار دینے سے گریز، کہا کہ امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں، جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔
روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور ملک کے سابق صدر دمتری میدویدیو نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن رستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی بات اس کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا۔ دعویٰ کیا کہ ایران اب دگنی توانائی سے کوشش کرے گا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے۔ ایران کی جانب سے حملے میں پہل کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ الگوریدمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائیو، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ایران پر حملے سے متعلق علاقائی ممالک کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے بیچ ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں جاں بحق 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو۔ دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ امریکی مشن کا مقصد ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت کو تباہ کرنا تھا۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ آج تیل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اقدامات کرے گا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا اقدام غلط فہمی کا شکار تخمینے پر مبنی ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی کا ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا رکن بننے کے بعد پہلا بیان۔ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف غلط، نامناسب اور غیر منصفانہ اقدام کیا۔ قیادت کونسل مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 6 کروز میزائل اور 148 ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 174 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 161 میزائل تباہ اور 13 سمندر میں گرے۔ 689 ڈرونز میں سے 645 تباہ اور 44 گر گئے۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 معمولی زخمی ہوئے۔ ریاست میں سنی جانے والی آوازیں دفاعی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے قطری حدود میں داخل 2 جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا، یہ سعودی عرب پر واضح کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ راس تنورہ میں ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا تھا، ڈرونز مار گرائے گئے، ریفائنری عارضی طور پر بند ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔
افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا، ہم کسی کو اپنا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ افغانستان دہشت گرد گروہوں کو پناہ مہیا کر رہا ہے، پاک فوج نے افغان طالبان کو فیصلہ کن جواب دیا، کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی مذمت کی۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے، جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کی آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرنا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا، خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ کشیدگی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور شام عرب جمہوریہ کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کے نتیجوں میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 4 دن میں مشرق وسطیٰ کے لیے پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 600 سے زیادہ ہو گئی۔ آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند ہیں۔ دبئی، دوحہ، ابوظہبی، شارجہ، کویت، بحرین ایئرپورٹ زیادہ متاثر۔ مشرق وسطیٰ کے 7 بڑے ایئرپورٹس کی 10,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کا آج سے اسلام آباد میں معمول کی قونصلر سروس بحال کرنے کا اعلان۔ پشاور آفس کا آپریشن بھی معطل رہے گا، جبکہ کراچی اور لاہور میں ٹریفک رکاوٹوں کے باعث آج ویزا اور قونصلر اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے اپنے اہلکاروں کی ملک بھر میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو مقامی خبریں مانیٹر کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔ تفتان پاسپورٹ گیٹ سے ایران سے مزید 419 طلباء و طالبات پاکستان پہنچ گئے۔ ایف آئی حکام کے مطابق طلباء کو پاکستان ہاؤس تفتان میں رہائش فراہم کی گئی۔ طلباء آج اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہوں گے۔ پشاور کے مضافاتی پولیس تھانہ ریگی ماڈل ٹاؤن پر دہشت گردوں کا سنائپر حملہ ناکام۔ پولیس کی جوابی کارروائی سے شدت پسند فرار ہو گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹانگ کے تھانہ ملازئی پر دہشت گردوں کا حملہ، کانسٹیبل شہید۔ باجوڑ کے عنایت قلعہ بازار میں پولیس چیک پوسٹ پر 2 دستی بموں سے حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں یکم مارچ کے سیکیورٹی لیبس پر کارروائی، ایس ایس پی کماڑی امجد شیخ کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی ایس ڈی پی او کماڑی، ایس ایچ او ڈاکس سائٹ بی
KPT جیکسن اور انچارج فورن سیکیورٹی سیل معطل، واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل، 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ اتوار کو سیکیورٹی لیبز واقعے پر بہت سنجیدہ ہیں، انکوائری میں مزید افسران کی نااہلی سامنے آئے تو ہٹایا جائے گا، ممکنہ جائے حادثہ یا وقوعے کا ذمہ دار فیلڈ افسر ہی ہوگا، حساس اور اہم مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کے ہمراہ IMF جائزہ مشن سے ملاقات، پاکستان کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تیسرے جائزے کا آغاز، اعلامیے کے مطابق حکومت کا معاشی استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مشکل اصلاحات کے باعث میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا، ٹیکس اور توانائی شعبے میں اصلاحات حکومتی ایجنڈے کا مرکز ہیں، ٹیکس نظام میں جامع تبدیلیوں پر کام جاری ہے۔ وزیر خزانہ کا نجکاری اور سرکاری اداروں کی اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF مشن سے آئندہ مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ پیر کو ابوظہبی میں پھنسے مسافروں کو پہنچانے کے لیے 3 گھنٹے میں 18 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ خلیجی ایئر لائن نے کراچی، اسلام آباد، لندن، دہلی، ماسکو، ایمسٹرڈیم، جدہ کی پروازیں چلائیں۔ دبئی ایئرپورٹ کا محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ انتظامیہ نے اعلامیے میں کہا کہ پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ امریکی اخبار کی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ پر تنقید، کہا کہ ٹرمپ ایران کی قیادت کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے بعد کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ امریکہ کا آمرانہ حکومتوں کو گرا کر جمہوریت قائم کرنے کا ریکارڈ متنازع اور پیچیدہ رہا ہے۔ امریکہ کا ریکارڈ ان مواقع پر بھی ریکارڈ متنازع رہا جب بعد کے مرحلے کے لیے واضح منصوبہ موجود تھا۔ ایسی کوششیں زیادہ تر مایوسی کا سبب بنی ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ایسے ممالک سامنے آئے جو بددستور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایسے ممالک نے امریکہ کے کردار کے خلاف بغاوت کی یا پھر مضبوط امریکی اتحادی شمار ہی نہیں ہوئے۔ فرانس کا اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ یورپی اتحادیوں کے لیے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ فرانس اس بے یقینی کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ روسی صدر پوٹن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سفارتی ذرائع سے صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ اس سے پہلے کرملن نے ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کی تصدیق کی، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت کا اس تنازع میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ نیٹو کا بھی ایران جنگ میں شمولیت سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بیان، کہا کہ برطانیہ اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے موقف پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچر کو تباہ کر دیا جائے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا۔ رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن ایشیا، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ اور دیگر مقامات پر بھی دیکھا جائے گا۔ اور اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا دبئی مال کا دورہ، شہریوں سے ملاقات اور خیر سگالی کا اظہار۔ دبئی کے ولی عہد حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم اور دیگر اماراتی حکام بھی موجود تھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قیادت کو دیکھ کر خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ دبئی مال میں افریقی ملک گھانا کے شہری نے بھی اماراتی صدر سے ملاقات کی۔